تمام سننے اور دیکھنے والوں کو محبت اور خلوص بھرا سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں بزم کہانی یوٹیوب چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں محمد بن قاسم کی زندگی کے بارے میں بیان کروں گا۔ 8ویں صدی میں جزیرہ نما عرب کے وسیع و عریض میدانوں میں محمد بن قاسم نامی ایک نوجوان جرنیل ایک ایسے سفر پر روانہ ہونے والا تھا جو تاریخ کے دھارے کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ اسے فتح کا مشن سونپا گیا تھا، لیکن اس کے اقدامات عرب دنیا اور بر صغیر پاک و ہند کے درمیان ایک بھرپور ثقافتی تبادلے کی بنیاد بھی رکھیں گے۔ محمد بن قاسم طائف شہر کے ایک ممتاز عرب گھرانے میں پیدا ہوئے جو اب سعودی عرب کا حصہ ہے۔ 711 عیسوی میں 17 سال کی چھوٹی عمر میں اسے سندھ کے علاقے میں فوج کی قیادت کرنے کے لیے مقرر کیا گیا، جو اب پاکستان کا حصہ ہے۔ اموی خلافت جس نے ایک وسیع سلطنت پر حکمرانی کی، اپنے تسلط کو بڑھانے کی کوشش کی اور سندھ کو فتح کا موقع فراہم کیا۔ نوجوان جنرل فوجی صلاحیتوں اور سفارتکاری کی گہری سمجھ سے لیس اپنی مہم کا آغاز کیا۔ اس کی فوج نہ صرف ہنرمند سپاہیوں پر مشتمل تھی، بلکہ اس میں علماء، منتظمین اور ماہرین لسانیات بھی شامل تھے جو نئی فتح شدہ زمینوں کی حکمرانی میں اہم کردار ادا کریں گے۔ محمد بن قاسم کی مہم کامیابیوں اور چیلنجوں دونوں سے نشان زدہ تھی۔ اسے مقامی حکمرانوں کی طرف سے شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، خاص طور پر راجہ طاہر جنہوں نے سندھ کی افواج کی قیادت کی۔ تاہم حکمت عملی کی مہارت اور انصاف کے عزم کے ساتھ محمد بن قاسم فاتح بن کر ابھرا۔ انصاف پسندی اور مذہبی رواداری کے لیے اس کی شہرت نے اسے بہت سے مقامی لوگوں میں عزت بخشی۔ محمد بن قاسم کی حکمرانی کی سب سے اہم کامیابیوں میں سے ایک ان کا انصاف کا انتظام تھا۔ اس نے اس بات کو یقینی بنایا کہ مقامی قوانین اور رسم و رواج کا احترام کیا جائے، اور اس نے ٹیکس کا ایک ایسا نظام قائم کیا جو منصفانہ تھا۔ مذہبی رواداری کے لیے اس کی وابستگی نے ہندوؤں، بدھ مت کے پیروکاروں اور دیگر برادریوں کو آزادی سے اپنے عقیدے پر عمل کرنے کی اجازت دی۔ ان کی قیادت میں سندھ کا خطہ پروان چڑھا، تجارتی راستے قائم ہوئے اور عرب اور ہندوستانی دنیا کے درمیان سامان اور خیالات کا تبادلہ ہوا۔ ثقافتی تبادلے کے اس دور کا گہرا اور دیر پا اثر ہوا، جس کے نتیجے میں ہند عربی ثقافت کی ترکیب ہوئی۔ سندھ میں محمد بن قاسم کی حکمرانی الپناک طور پر قلیل مدتی رہی۔ اسے اموی خلافت میں دوبارہ سیاسی انتشار کا سامنا کرنا پڑا اور اس کی فوجی کامیابیوں پر اقتدار کی کشمکش کا سایہ پڑ گیا۔ 715 عیسوی میں اسے دارالحکومت واپس بلایا گیا اور اسے پھانسی دے دی گئی۔ اگرچہ ان کی زندگی مختصر تھی، لیکن محمد بن قاسم کی میراث برقرار ہے۔ انہیں ایک منصفانہ اور بصیرت والے رہنما کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، جس نے دو عظیم تہذیبوں کے درمیان خلیج کو ختم کیا۔ سندھ میں ان کی مہم صرف ایک فوجی فتح ہی نہیں تھی، بلکہ انسانی تاریخ کی بھرپور مثال ہے، جہاں ثقافتیں آپس میں ملتی تھی اور علم کا اشتراک کیا گیا تھا، جس نے دنیا پر ان مٹ نقوش چھوڑے تھے۔